اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بلند کی بیت اللہ کی دیواریں، جس وقت وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے. ربنا تقبل منا، وہ ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، اے رب ہمارے قبول کر لے ہماری طرف سے اس ایفرٹ کو جو ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، علم والا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف، جو کہ مکے کے اندر ہے. اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو ایلیا کے اندر ہے، بیت المقدس یروشلم کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو فرمایا 40 سال کا. تو جب سے پہلا انسان دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے گھر مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ بیت اللہ ہے. اس میں امپلائیڈ ہے کہ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے میں بھی بیت اللہ ایگزسٹ کرتا تھا. سورہ ال عمران کے اندر بھی آتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر کیا وہ ہے جو کہ بکہ شہر کے اندر ہے. یہ مکے کی دو پروننسیشن ہے، مکہ اور بکہ، با کے ساتھ بھی. تو مکے کے بھی دو نام ہیں، ویسے تو کئی نام ہیں، لیکن اس پروننسیشن کے اوپر مکہ اور بکہ. تو یہاں پر اس کنسٹرکشن کی بات آ رہی ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کے آثار مٹ گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان جگہوں کے اوپر خانہ کعبہ شریف تھا، تو وہاں سے بنیادیں اٹھائیں. اور ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اسے قبول کر لے. یہ وہی دعا ہے نا جو سنن الکبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان عید والے دن جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، یا تقبل اللہ منی ومنکا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی قبول کر لے، یعنی جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اور تمہاری طرف سے بھی. سنگولر کے صیغے کے ساتھ بھی اور پلورل کے صیغے کے ساتھ دونوں ثابت ہیں. تو یہ انبیاء کرام کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اپنے رب کو بیچ میں شامل کرنا ہے، اس سے دعا کے ساتھ رجوع لے کے آنا ہے کہ اے اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. بے شک تو سننے والا ہے، علم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص شو کر رہا ہے اور کون شخص جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. اب ساتھ دوسری دعا سنیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں بنا لے اپنا تابع فرمان، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، امتا مسلمتا لک، ہماری اولاد کے اندر ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیرے ساتھ تابع فرمان ہو، مسلم ہو. دیکھیں مسلم کا لفظ کنٹینیوسلی 2 دفعہ ہے، اور یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی ہے جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئی ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ کے تابع فرمان تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے.
مسلم کا مطلب ہوتا ہے ٹو سبمٹ یور ول، اپنی مرضی کسی اور کے سپرد کرنا. مراد یہ کہ میں تو اپنے آپ سے دستبردار ہوتا ہوں، جو تیری مرضی، اسے کہتے ہیں مسلم. بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو مشرک نہیں تھے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. هو سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا. اور یہ واحد مقام ہے سورہ حج کا جہاں پہ مسلم ایز اے ورڈ استعمال ہوا ہے، ایز اے اسم. باقی جگہ مسلم اپنے آپ سمجھ لیں لغت کے معنوں میں تابع فرمان کے طور پہ آیا ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مسلم کہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تابع فرمان ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلم مرنا، یعنی اللہ کے تابع فرمان مرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تمہیں موت آئے. تو کہتے ہیں یہاں مسلم کا مراد یہ نہیں ہے. بیسیکلی وہ یہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ ان چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بریلوی بھی مسلم ہے لیکن یہ والا مسلم نہیں. وہ کہتے ہیں مسلم تابع فرمان، تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی مانتے ہیں. دیوبندی بھی یہی کہیں گے، اہل حدیث بھی. تو یہ جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 ہے نا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے، اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا، یعنی ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم نے ہمارا نام بھی، ہوا سماکم تمہارا اسم. وہ جب ہم بھی کوئی اس طرح کی اور آیت پیش کریں نا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر قیامت والے دن یہ خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہونا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ تابع فرمان ہوتے ہیں، ہم اللہ کی مان لیتے. تو اس حوالے سے قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے جو ان کا منہ بند کر سکتی ہے، ہوا سماکم المسلمین، سورۃ الحج آیت نمبر 78. تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ مسلم ہماری صفت بھی ہے اور نام بھی ہے. کیا بات ہے جی مسلمان کی. مسلمان تو ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں اردو میں یا فارسی میں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے. چونکہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے، اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ حج کا طریقہ، جو لوگ آئیں گے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما. اچھا، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے التواب، اور مخلوق بھی تواب ہے. مخلوق اس اعتبار سے تواب ہے کہ مخلوق جب اللہ کی طرف رجوع لاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے. یعنی انسان کوئی نافرمان ہے، باغی ہے، اسے شرمندگی ہوئی کہ میں اب اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلوں گا، پرانے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، تو اس سے کہتے ہیں توبہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، رجوع لانے والا. تو اس کے اگینسٹ اللہ بھی رجوع لاتا ہے، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ پہ اتنی خوشی ہوتی ہے. اس کو مثال سے آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا سامان اس کے اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سستائے کسی جگہ پر، اور اس کی آنکھ کھلے تو وہ سارا اونٹ ساز و سامان سمیت وہاں سے غائب ہو، اور اب کئی مہینے کی مسافت کے اوپر ریگستان ہی ہے، وہ سواری تھی جو چل سکتی ہے، یہ اونٹ ہی ہے جو ریگستان میں 1 مہینے تک بغیر پانی پیے چل سکتا ہے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے. تو اب وہ ایک جگہ لیٹ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ چلوں گا بھی تو ریگستان پار تو نہیں کر سکتا. اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور جب دوبارہ کھلے تو اس کا اونٹ سامنے اس کے ہو، تو اس کو جتنی خوشی ہوگی نا، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ اس کی طرف رجوع لے آتا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ.